بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم لوگ تیسرا پارہ کا ترجمہ ہندی ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر درجے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ نے خود باتیں کی، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے اونچے درجے دیے، اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف یعنی متبھید کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کا راستہ اپنایا۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال دولت ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر یعنی انکار کی روش اپناتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والی وہ ہستی جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بنا سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور اس کے علم میں سے کوئی چیز ان کے علم کی پکڑ میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ اور بات ہے کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی دیکھ بھال اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ بس وہی ایک بزرگ اور برتر ہستی ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حمایتی اور مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو اندھیروں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کا راستہ اپناتے ہیں ان کے حمایتی اور مددگار طاغوت یعنی بڑھے ہوئے سرکش اور فسادی ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس آدمی کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس وجہ سے اس آدمی کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کو اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے پشچم سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ حق کا دشمن ہکا بکا رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس آدمی کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو تباہ ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی دے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی جان نکال لی اور وہ 100 سال تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی دی۔ اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت تک پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا کچھ گھنٹے رہا ہوں گا۔ کہا تم پر 100 سال اسی حالت میں بیت چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو کہ اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک جرجر ہو گیا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت اور کھال پر اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل واضح ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی سامنے رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کہا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ کہا اچھا تو 4 پرندے لے اور اس کو اپنے سے ہلا ملا لے، پھر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ بڑے اقتدار والا اور حکمت والا ہے۔
جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اسے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھوتری دیتا ہے، وہ بڑا کھلے ہاتھ والا ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی آنکھ بچا جانا اور اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری سہن کرنا اس کی صفت ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس آدمی کی طرح مٹی میں نہ ملا دو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کی بارش ہوئی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنی نظر میں خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور انکار کرنے والوں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے مال صرف اللہ کی خوشی کی چاہت میں دل کے پورے جماؤ اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی اونچی سطح پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دوگنا پھل آئے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی فوہار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سینچا ہوا، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ ٹھیک اس وقت تک تیز بگولے کی چپیٹ میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے چھوٹے بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سی بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا نہ چاہو گی، اور یہ اور بات ہے کہ اس کو قبول کرنے میں تم دیکھی اندیکھی کر جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز اور بہترین صفات یعنی گنوں والا ہے۔ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے اور شرمناک رویہ اپنانے کے لیے اکساتا ہے، مگر اللہ اپنی بخشش اور مہربانی کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑی سمائی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو حکمت ملی ہے اسے حقیقت میں بڑی دولت ملی ہے۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سیکھ لیتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو منت بھی مانی ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقے کھلے طور پر دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طریقے سے مٹ جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو ہر حال میں اس کی خبر ہے۔ اے نبی، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور بھلائی کے راستے میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی خوشی حاصل ہو۔ تو کچھ مال تم بھلائی کے راستے میں خرچ کرو، اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق ہرگز نہ مارا جائے گا۔ خاص طور پر مدد کے حقدار وہ تنگ دست نردھن ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی نجی روزی حاصل کرنے کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری کو دیکھ کر انجان آدمی سمجھتا ہے کہ یہ خوشحال لوگ ہیں۔ تم ان کے چہرے سے ان کی اندرونی حالات پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے۔ ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے چھپا نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال رات دن کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے کسی ڈر اور رنج کی بات نہیں۔ مگر جو لوگ سود بیاج کھاتے ہیں ان کا حال اس آدمی جیسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کو مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اس لیے جس آدمی کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آگے کے لیے وہ سود خوری سے رک جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کو دوبارہ کرے وہ جہنمی ہے۔
جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کو مٹھ مار دیتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا چڑھاتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر برے عمل کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، ان کا بدلہ بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی ڈر اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر حقیقت میں تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ اب بھی توبہ کر لو تو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کا کہ تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگی میں ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر خیرات کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے۔ وہاں ہر آدمی کو اپنی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ دونوں فریقوں کے بیچ انصاف کے ساتھ ایک آدمی دستاویز لکھے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت دی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور بول کر وہ آدمی لکھائے جس پر حق عطا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا کمزور ہو یا بول کر لکھ نہ سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ بول کر لکھوائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونی چاہیے جن کی گواہی تمہارے بیچ قبول کی جاتی ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بنانے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ مدت طے کر لینے کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف والا ہے۔ اس سے گواہی قائم ہونے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے اور تمہارا شک اور شبہ میں پڑ جانے کی گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ ہاں، جو کاروباری لین دین ہاتھ تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر کاروباری معاملہ طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ لکھنے والے اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی لکھنے والا نہ ملے تو گروی رکھ کر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اپنے رب اللہ سے ڈرے، اور گواہی ہرگز نہ چھپاؤ، اور گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہوں میں لت پت ہے، اور اللہ تمہارے کاموں میں بے خبر نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر حال میں ان کا حساب تم سے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، اسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اتری ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے مان لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور فرمانبردار ہوئے۔ مالک، ہم تجھ سے غلطیوں پر معافی چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر آدمی نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا بوال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر پکڑ نہ کر۔ مالک، ہم پر بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پالنہار، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے۔ کفر انکار کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ جاودان ہمیشہ رہنے والا ہستی جو کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اے نبی، اس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے جو حق
لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق پشتی کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تورات اور انجیل اتار چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے آدیشوں کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر اتاری ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسرے متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوئے فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کا منمانا مطلب نکالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے برخلاف جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف سوجھ بوجھ لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پالنہار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کرنا، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی اصل داتا ہے۔ پالنہار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے انکار کا رویہ اپنایا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا کہ فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے، اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور سچ یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اے نبی، جن لوگوں نے تمہارے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب اور محکوم ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں عبرت کی ایک شچھاپرد نشانی ہے جنہوں نے بدر میں ایک دوسرے سے جنگ کی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ حق کا انکاری تھا۔ دیکھنے والے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حق کا اور انکاری گروہ ایمان والی گروہ سے دو گنا ہے، مگر نتیجے میں نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت یعنی مدد سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ آنکھیں کھلی رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ لوگوں کے لیے من پسند چیزیں، عورتیں، اولادیں، سونا چاندی کے ڈھیر، چنے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی کی زمین بڑی سہانی بنا دی گئی ہے، مگر یہ سب دنیا کے کچھ دنوں کی زندگی کے سامان ہے۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری کا رویہ اپنائیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ پاکیزہ بیویاں ان کے رفیق ساتھی ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی پسندیدہ انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں کو معاف کر اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں اور فرمانبردار اور فیاض یعنی دانی ہیں، اور رات کو آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور فرشتے اور سب علم رکھنے والے بھی سچائی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا حقیقت میں کوئی خدا نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو بہت سے طریقے ان لوگوں نے اپنائے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس رویے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے حکموں اور ہدایتوں کو ماننے سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اے نبی، اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کرے تو ان سے کہو کہ میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، اور پھر کتاب والوں سے اور ان لوگوں سے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی فرمانبرداری اور بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ سیدھا راستہ پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملوں کو دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام، آدیشوں اور ہدایتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ان سے
اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان لینے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو خدا کے بندوں میں سے انصاف اور سچائی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کرم دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب اللہ کی کتاب کی طرف سے بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے بیچ فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ اس سے پہلو بچاتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر دوزخ کی سزا ہمیں ملے گی بھی تو بس کچھ دن۔ ان کے پاس اپنے من گھڑت عقیدوں نے ان کو اپنے دین دھرم کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس دن اکٹھا کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس دن ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے رسوا کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ ایمان والوں کو چھوڑ کر حق کا انکار کرنے والوں کو اپنا دوست اور مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اوپری طور پر یہ رویہ بنا لو، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ ہر حال میں اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا اقتدار شاسن ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس یعنی پرانی اپنے کیے کا پھل موجود پائے گا، چاہے اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس دن آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا خیرخواہ ہے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری غلط فہمیوں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری اپناؤ، پھر اگر وہ تمہاری یہ بات نہ مانے تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پالنہار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نذر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول کر لے، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے یہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور میں اسے اور اس کی آگے کی نسل کو دھتکارے ہوئے شیطان کے فتنے سے تیری پناہ دیتی ہوں۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ پوچھتا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پالنہار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد دے، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق پشٹی کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط اتینت سنیمی ہوگا، نبی بنایا جائے گا، اچھوں میں اس کی گنتی ہوگی۔ زکریا نے کہا، پالنہار بھلا میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کہا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر دے۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے، اس بیچ اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی بڑائی اور تسبیح مہما گان کرتے رہنا۔
پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چنا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کے حکموں کی پابند بن کر رہ، اس کے آگے سر کو جھکا، اور جو بندے اس کے سامنے جھکنے والے ہیں اس کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی، یہ غیب پروکش کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے اور جب ان کے بیچ جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح مریم کا بیٹا یعنی عیسیٰ ہوگا، دنیا اور آخرت میں عزت دار ہوگا، اللہ کے قریبی بندوں میں گنا جائے گا، لوگوں سے پالنے میں بھی بات کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور وہ ایک نیک اور بھلا انسان ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پالنہار، میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھا دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا ایک مجسمہ یعنی آکرتی بناتا ہوں، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے جنم جات اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس تعلیم یعنی شکشا اور ہدایت کی تصدیق یعنی پشٹی کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اس لیے تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہے تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ مالک، جو فرمان تو نے اتارا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل یعنی مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیریں ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنے طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے یعنی ان کی سنگتی سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر حاوی رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے بیچ اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کا رویہ اپنایا انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اپنایا ہے انہیں ان کے بدلے پورے دیے جائیں گے، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اے نبی، یہ آیتیں نشانیوں اور حکمت تتو گیان سے بھرے ہوئے بیان ہیں جو ہم انہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے اور جس کی حکمت کائنات کے نظام میں کام کر رہی ہے۔ تو اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا فسادی ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو فسادیوں کے حال کو جانتا ہی ہے۔ اے نبی کہو،
اے کتاب والو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے بیچ یکساں یعنی سمان ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس پیغام کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گوار ہو ہم تو مسلم صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے کتاب والو تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی اتری ہے، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے ہو، اب ان معاملوں میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس بھی کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم سے تعلق رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس تعلق کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حمایتی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والوں، کتاب والوں میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے کتاب والوں، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کو دیکھ رہے ہو؟ اے کتاب والوں، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر سندگدھ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق یعنی ستیہ کو چھپاتے ہو؟ کتاب والوں میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ اترا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ یہ بھی لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف ٹھوس حجت مل جائے۔ اے نبی ان سے کہو کہ عزت اور بڑائی تو اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے وہ وسیع نظر یعنی ویاپک درشٹی والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اپنی رحمت دیالوتا کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ کتاب والوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس پر بھروسہ کرتے ہوئے مال اور دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں لوٹا دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالات کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں کے معاملے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں، اور یہ بات تو وہ صرف جھوٹ گڑھ کر اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ آخر کیوں ان سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد یعنی وچن کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اس کی اپنی قسموں کی تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو بڑی دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں کتاب کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور پیغمبری دے اور لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، تو وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا حق رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر نافرمانی کا حکم دے جبکہ تم مسلم خدا کے فرمانبردار ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد وچن لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور سمجھ بوجھ دی ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق پشٹی کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ بات کہہ کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق یعنی نافرمان ہے۔
اب کیا یہ لوگ اللہ کی فرما برداری کا طریقہ یعنی اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں چاہے اللہ ہی کی فرما بردار مسلم ہیں اور اسی کی طرف سے سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کی اولاد پر اتری تھی، اور ان ہدایتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے بیچ کفر نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما بردار یعنی مسلم ہیں۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اپنانا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے ایمان کی نعمت پا لینے کے بعد پھر کفر یعنی انکار اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں کو اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے سوا توبہ کر کے اپنے رویے میں سدھار کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر انکار اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ کبھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے دھرتی بھر کر بھی سونا بدلے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اگر وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔